الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی رواہ البخاری۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، میں آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز صحیح نماز نبوی پیش کروں گا اور یہ بات انشاءاللہ العزیز ثابت کروں گا کہ اہل سنت والجماعت احناف کا طریقہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز والا ہے۔ اور بعض لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احناف کی نماز کتاب و سنت کی نماز کے خلاف ہے اور یہ کوفے والی نماز ہے، یہ امتی والی نماز ہے، نبی والی نماز نہیں ہے، تو اس طرح کے اعتراضات جو ہے وہ مختلف الفاظ سے جو کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت جو احناف کی نماز ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں اس میں یہ ثابت کروں گا کہ ہماری جو نماز ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور بلکہ ایک اور چیز اس سے بڑھ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت احناف کے جمیع مسائل جو ہے وہ کتاب الصلاۃ سے اس کا تعلق ہو، نماز سے متعلق ہو، روزہ سے متعلق ہو، یا فقہ کے کسی بھی باب سے متعلق جو مسائل ہیں ان پر الحمدللہ جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ دلائل عند المحدثین اور فقہا وہ دلائل صحیح اور ثابت ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ اہل سنہ والجماعت احناف کے جمیع جو دلائل ہیں اور اپنے دلائل پر جو احادیث پیش کرتے ہیں وہ ساری کی ساری اصول محدثین کے اعتبار سے صحیح اور ثابت ہے۔ کیونکہ ہم نماز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ نماز ہے وہ الحمدللہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب کیونکہ میری اس گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ صحیح نماز نبوی، صحیح نماز نبوی مطلب یہ ہے کہ صحیح احادیث سے ہماری جو ہے وہ نماز ثابت ہے، اس لیے یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں اور صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے، پھر اس تعریف کے مطابق جو ہے وہ میں احادیث پیش کروں گا، اور اس میں اس چیز کا التزام نہیں کروں گا کہ ہر حدیث کے بارے میں محدثین کی توثیق نقل کروں اور محدثین کی تصحیح نقل کروں کہ فلاں محدث نے اس روایت کو صحیح کہا یا فلاں محدث نے اس روایت کو صحیح کہا، کیونکہ اس میں ذرا ایک طویل بحث ہو جائے گی۔ اور جو میرا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو مکمل نماز ہے وہ مختصر طریقے سے اور چند دلائل کے ساتھ جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے، تاکہ جن عوام کے دلوں میں کوئی شکوک شبہات ہیں وہ دور ہو جائے۔ اور اگر ایک حدیث پر بحث کی جائے بھئی یہ حدیث جو ہے وہ کن کن محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، یا بعض لوگ نے جو ان احادیث پر اعتراضات کیے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں، تو وہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم الگ سے کوئی ترتیب بنا لیں گے کہ احادیث پر تفصیلی بحث کی جائے۔ تو اس لیے جو ہے میں ایک تو اصولی بات عرض کر دیتا ہوں صحیح احادیث کے حوالے سے اور ضعیف احادیث کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم دلائل کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو اب یاد رکھیں کہ صحیح احادیث جو ہے وہ کن احادیث کو صحیح احادیث کہا جائے گا اور صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے۔ تو اس میں عام طور پر ایک صحیح حدیث کی تعریف یہ کی جاتی ہے جو عام محدثین نے کی ہے، الحدیث الذی یتصل اسنادہ بنقل العدل الضابط
इला मुंतहाहु वला यकूनु शाज़न वला मुअल्ललन। कि क्या मतलब, यानी सिका रावी से नकल करे, सनद मुत्तसिल हो और वो मुअल्लल और शाज़ ना हो। यानी हदीस को नकल करने वाले जो रावी हैं वो सारे के सारे सिका रावी हों, काबिल एतमाद रावी हों, और उस रावियों के अंदर किसी किस्म का कोई खला ना हो, इनकिता ना हो, बल्कि वो सनद मुत्तसिल हो और वो मुअल्लल और शाज़ ना हो। आम तौर पर ये सही हदीस की तारीफ़ की जाती है। अब इसके अलावा 3 तरह की और अहादीस है जिन पर सही हदीस होने का हुक्म लगता है, मैं वो भी अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 2, जब कोई मुहद्दिस या फ़कीह किसी हदीस से, किसी रवायत से इस्तिदलाल करता है तो वो हदीस और वो रवायत भी उसके नज़दीक सही होती है। जब कोई मुहद्दिस या फ़कीह किसी हदीस से इस्तिदलाल करे तो वो हदीस भी काबिल एहतिजाज और सही करार पाती है। अब ये बात तलख़ीसुल हबीर में अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने जिल्द 2 सफ़ा 143 पर, तदरीबुर रावी में अल्लामा सयूती ने जिल्द 1 सफ़ा 62-63 पर और कवायद फ़ी उलूमुल हदीस में अल्लामा उस्मानी रहमहुल्लाह ने सफ़ा 57 पर नकल की है। तो 2 हदीस की तारीफ़, सही हदीस की तारीफ़ हो गई। नंबर 3, वो हदीस के जिसकी सनदें मुख्तलिफ हों और मुतअद्दिद सनदें हों तो उस हदीस को भी सही करार दिया जाएगा। जैसा कि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने शरह नुख़बा में फरमाया है, वो फरमाते हैं वबी कसरत तुरक़ युसहहु, कि जब हदीस के तुरुक और सनदें ज़्यादा हो जाएं तो उस हदीस पर भी सेहत का हुक्म लगेगा और वो हदीस भी सही करार दी जाएगी। और इसी तरह शरह नुख़बतुल फ़िक्र सफ़ा 35 पर और फ़वातिहुर रहमूत में जिल्द 3 सफ़ा 378 पर लिखा है, अला तरा कसरत तुरुक़ ज़ईफ़ी तुख़रिजुहु अन ज़ईफ़ी अन ज़अफ़ी, कि जब किसी ज़ईफ़ हदीस के सनद जो है वो मुतअद्दिद हो जाए और उसके तुरुक ज़्यादा हो जाए तो उस ज़ईफ़ हदीस को वो ज़ौफ़ से निकाल कर सेहत में डाल देती है, यानी वो हदीस भी सही होती है। और नंबर 4, चौथे नंबर पर, जब किसी हदीस को तरक्की बिल कबूल हासिल हो जाए। एक हदीस ज़ईफ़ है, सनद ज़ईफ़ है अगरचे, लेकिन उम्मत ने उसको कबूल कर लिया और उस पर अमल किया, जिसको तलक्की बिल कबूल या अमली तवातुर हासिल हो जाए कि उम्मत उस पर अमल करने लग पड़ी है, तो वो हदीस भी सही होगी। तो ये 4 सही अहादीस की तारीफ़ मैंने अर्ज़ की। अब ये जो चौथी हदीस की तारीफ़ है इसकी थोड़ी सी तफसील है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। मुहद्दिसीन ने लिखा है, इन्नल हदीस ज़ईफ़ा इज़ा तलक़्क़तहुल उम्मतु बिल क़बूल उमिला बिही अला सही हत्ता इन्नहु यंज़िलु मंज़िलतल मुतवातिरी फ़ी अन्नहु यंसख़ुल मक़तू', के लिखते हैं कि ये जो कोई ज़ईफ़ हदीस हो और उसको तलक्की बिल कबूल हासिल हो जाए, उम्मत उसको कबूल कर ले, तो उस हदीस पर अमल किया जाएगा। और यहाँ तक वो हदीस इतनी कवी हो जाती है कि वो हदीस नासिख बन जाती है, उस हदीस से हुक्म शरई को मनसूख किया जा सकता है। और उसके बाद वाइंदल हनफियती यअद्दून ज़ईफ़ा इज़ा तलक़्क़ाहुल उलमाउ बिल क़बूल फ़ी हय्यिज़िल मुतवातिरी कमा नस्सा अलैहिल जस्सास। ख़ास तौर पर हनफिया ने ज़ईफ़ हदीस को जब उम्मत उसको कबूल कर ले तो उसको जो है वो सही करार दिया है और उसको इस दर्जे की हदीस करार दिया है गोया कि वो हदीस मुतवातिर के दर्जे में चले जाती है। ये किताब का नाम है असर उल हदीस फ़ी इख्तिलाफ़िल फ़ुक़हा, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 27। और अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने लिखा है, फ़क़द नक़लल मुतअख़िरून अन जम्अ मिन अश-शाफ़िय्यती वल हनफ़िय्यती वल मालिकिय्यती वल हनाबिला अन्नहुम यक़्तऊन बिसिह्हतिल हदीस अल्लज़ी तलक़्क़तहुल उम्मतु बिल क़बूल, कि सिर्फ ये अहनाफ का मौक़िफ़ नहीं बल्कि मालिकिया, शाफ़िया और हनाबिला वो सब के सब जो है वो ज़ईफ़ हदीस
جس کو امت قبول کر لے اس کو جو ہے وہ قطعی طور پر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس حدیث پر صحت کا حکم لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح نکت علی مقدمہ ابن صلاح میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے ان الحدیث الضعیف اذا تلقته الامت بالقبول، کہ ضعیف حدیث جب امت اس کو قبول کر لے تو وہ متواتر کی طرح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں، اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ لا وصیت لوارثین، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، کہتے ہیں انہ لا یثبتہ اہل الحدیث، کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو گیا ہے، اس لیے اس کو جو ہے قرآن پاک کی آیت کے لیے اس کو ناسخ قرار دیا گیا ہے۔ تو اندازہ فرمائے کہ ضعیف حدیث جس کو امت نے قبول کیا ہے، اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر قرآن پاک کی آیت کو جو ہے حکم کو منسوخ کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب تلقی بالقبول کسی ضعیف حدیث کو حاصل ہو جائے تو وہ حدیث متواتر کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات نقل کی ہے، اور وہ عن اہل الحدیث محدثین سے وعن غیرہم من اہل الکلام والاشاعرۃ وغیرہم، اسی طرح محدثین، فقہا اور متکلمین، یعنی جو اہل کلام ہے، جو لوگ عقائد پر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، اور جو فقہ میں فقہا ہے، ان سب کے نزدیک جو ہے وہ یہی ہے کہ جب حدیث ضعیف کو امت قبول کر لے اور امت کا عملی تواتر اس کو حاصل ہو جائے تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح کے درجے میں آ جاتی ہے، بلکہ متواتر کے درجے میں آ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو چار ضعیف صحیح حدیث کی میں نے چار تعریفیں پیش کی ہیں، الحمدللہ ان تعریفات کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت احناف کے جمیع مسائل اور جمیع احادیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب احناف کے بعض مسائل تو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ صحیح حدیث ہے کہ جس کو ثقہ راوی ثقہ سے نقل کر رہا ہے اور وہ معلل اور شاذ نہیں ہے۔ بعض احناف کے دلائل اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو حدیث کی تعریف میں نے پہلے نمبر پر کی، اور بعض احناف کے دلائل اس اعتبار سے صحیح ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کی سند متعدد ہے، اور سند جب متعدد اور زیادہ ہوں تو وہ حدیث صحیح قرار دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح احناف کی جو ہے وہ بعض احادیث اس اعتبار سے صحیح ہے کہ فقہا اور محدثین نے ان سے استدلال کیا ہے، اور احناف کو یہ بہت بڑا شرف حاصل ہے کہ ان کی جمیع احادیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے، کہ امت کا 1100 سال کا جو متواتر عمل ہے وہ الحمدللہ اس کو حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے اصول محدثین کے اعتبار سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت احناف کی تمام احادیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب کیونکہ نماز میں انشاءاللہ العزیز احادیث پیش کروں گا تو اس میں قارئین کے لیے میں عرض کرتا ناظرین کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اب جتنے دلائل میں پیش کروں گا تو وہ الحمدللہ ساری کی ساری عند المحدثین اصولی طور پر وہ روایتیں صحیح ہیں۔ ایک تو یہ کہ احناف کی جو مکمل نماز ہے یہ متواتر نماز ہے، اور نماز کی جتنی احادیث ہیں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نماز کی جتنی احادیث ہیں وہ اس سے فقہا نے اور محدثین نے استدلال بھی کیا ہے، یا بعض احادیث ایسی ہیں جو متعدد طرق ہیں جن کے، اور بعض احادیث ایسی ہیں جو ثقہ راوی ثقہ سے نقل کر رہا ہے اور وہ معلل اور شاذ نہیں ہے۔ تو اب اس پر ہم اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو، یعنی وضو کر لو۔ قرآن پاک میں حکم ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز سے پہلے جو ہے وہ وضو کر لیا جائے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو وضو نہیں کرتا۔ تو اس لیے وضو کا مختصر طریقہ جو ہے وہ میں عرض کروں گا، اور کچھ وضو کی فضیلت بھی عرض کر دیتا ہوں۔ تو اب وضو مسنون طریقے سے وضو کر کے پھر نماز شروع کی جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وضو کرے اور وضو کو اچھے طریقے سے کرے، یعنی فرائض کو اور اس کی سنتوں کو اور استحباب کو، یعنی تمام جو وضو کے آداب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر جو ہے وہ وضو کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ خرجت خطاياه من جسدی، کہ اس کی خطائیں اور گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ناخون کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اس وضو کی برکت سے دھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ والحمدللہ، یہ جو ابھی میں نے روایت پڑھی صحیح مسلم میں جلد اول صفحہ 125 پر روایت موجود ہے، اور دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمدللہ، اے ابو ہریرہ جب تو وضو کرنے لگے تو پڑھ بسم اللہ والحمدللہ، فإن حفظتك لا تستریح تکتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء، کہ ابو ہریرہ جب تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لے گا تو تیرے لیے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تو اس وضو سے بے وضو ہو جائے۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو یہ مسنون عمل ہے، تو اس لیے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مسواک کرنا بھی سنت عمل ہے، حدیث پاک میں مسواک کے فوائد بھی آئے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے اس مسواک سے 70 درجہ زیادہ ہوتی ہے جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے اور دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ بعض غیر مقلدین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے متعدد طرق ہیں، بہت ساری سندیں ہیں، اس بنیاد پر اس کو محدثین نے جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے، بلکہ خود غیر مقلد عالم نے القول المقبول میں کہا ہے کہ یہ روایت درست ہے۔ تو وضو سے پہلے مسواک کر لینی چاہیے۔ پھر وضو کا جو مسنون طریقہ ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کے غلام جو ہے حمران، وہ فرماتے ہیں انہ رأى عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بوضوء، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ من انائہ، تو انہوں نے برتن سے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا، فغسلہما 3 مرات، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل یمینہ فی الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل 3۔ تو انہوں نے پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، اور پھر اپنی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، اور پھر سر کا مسح کیا، اور پھر دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، یعنی تمام اعضاء کو 3 مرتبہ انہوں نے دھویا۔ پھر انہوں نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوئی ھذا، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ 28 پر موجود ہے۔ تو الحمدللہ احناف کی کتابوں میں جو وضو کا طریقہ ہے وہ اسی طرح ہی لکھا ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔
اور وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ حضرت لقیط بن صبورہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأت فخلل الاصابع، کہ اے صبورہ جب تو وضو کرے تو اپنی انگلیوں کا خلال کر لیا کر۔ تو انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے اور مستدرک حاکم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ 32 پر روایت موجود ہے جس کے الفاظ یہ ہیں فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ وَأَدْبَرَ بِهَا، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، یوں آگے سے بھی مسح کیا اور سر کے پچھلے حصے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا جو ہے وہ مسح فرمایا۔ اسی طرح کانوں کا مسح کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهامين، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا مسح کیا۔ وہ کس طرح کہ شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح کیا اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کا مسح کیا۔ تو کانوں کا مسح کرنا بھی یہ مسنون عمل ہے۔ تو اسی طرح ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کانوں کا مسح کیا جائے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا اور انگوٹھے سے جو ہے وہ کانوں کے باہر کا مسح کیا جائے۔ اور جو ہے یہی مسئلہ جو ہے یہ سنن نسائی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں وضو میں گردن کا مسح کرنا بھی مستحب ہے۔ کیوں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ ومسح بیدیہ علی عنقہ وقی الغل یوم القیامہ۔ تلخیص الحبیر جلد اول صفحہ 288 پر یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو میں گردن کا مسح کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو توق کے پہنائے جانے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس لیے احناف کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ گردن کا مسح بھی کیا جائے، اور بعض حضرات جو غیر مقلدین نے کہا ہے کہ گردن کا مسح کرنا یہ بدعت ہے، تو یہ ان کی بات جو ہے وہ درست نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی گردن کا مسح کیا اور گردن کے مسح کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور اس فضیلت کو حضرت عبداللہ بن عمر نقل فرما رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ وہ وضو میں گردن کا مسح فرمایا کرتے تھے۔ تو اس عمل کو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، کر کے بھی دکھایا ہو، صحابہ نے عمل کیا ہو، ایسے عمل کو بدعت نہیں کہتے، ایسے عمل کو سنت، مسنون اور مستحب کہتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ شوکانی نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح تسلیم کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مسند احمد میں حدیث ہے کہ جس میں یمسح راسہ حتی بلغ القذال وما یدیہ من مقدم العنق بمرۃ کے الفاظ موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح کیا، سر کا مسح کیا تو ساتھ ہی گردن کا بھی مسح فرمایا۔ اور اسی طرح کی ایک روایت جو ہے وہ سنن کبریٰ بہقی جلد اول صفحہ 60 پر بھی موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ لمبی حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں ثم مسح رقبتہ، کہ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن کا مسح فرمایا۔ المعجم الکبیر امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب جلد 22 صفحہ 50 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ کانا اذا مسح راسہ مسح کفاہ مع راسہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سر کا مسح کرتے تو اپنی گردن کا بھی مسح فرما لیا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گردن کا مسح کیا اور اس کے بارے میں فضیلت بھی بیان فرمائی، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی گردن کا مسح کر رہے ہیں. تو ان دلائل کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا جو ہے یہ مستحب ہے. اور کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے. اس کو بدعت کہنا جو ہے یہ خود ایک بدعت کے زمرے میں یہ چیز آ جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ تعصب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور وضو میں ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں موضوع پر جو چمڑے کے موضوع ہیں اس پر مسح کرنا، تو یہ تو متواتر احادیث سے ثابت ہے، متواتر احادیث سے ثابت ہے. بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان احادیث کو نقل فرما رہے ہیں. خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکامات بیان فرمائے اور حکم بھی دیا موضوع پر مسح کرنے کا، اور مسافر کے لیے، مقیم کے لیے بھی جو ہے وہ بیان فرمایا. اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ملتا ہے. تو جو چمڑے کے موضوع ہوں ان پر مسح کرنا تو متواتر احادیث سے ثابت ہے. لیکن جو اونی سوتی جرابوں پر مسح کیا جاتا ہے، ہمارے بعض دوست اہل حدیث حضرات جو ہے وہ جرابوں پر، باریک جرابوں پر، اونی سوتی کپڑے کی جرابوں پر مسح کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کپڑے کی جرابوں پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوتا. یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت احناف، دیوبند اور بریلوی حضرات اور اہل حدیث اکابر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جرابوں پر، کپڑے کی جرابوں پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوتا. کیونکہ احناف کے یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چند اہل حدیث اکابر علماء کی میں عبارات اور ان کے حوالہ جات عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے وہ دوست احباب جو مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سوچنے کا موقع مل جائے کہ ان کے اکابر کی تحقیق یہ ہے. اور ان کے اکابر کی کیا تحقیق ہے؟ جہاں سے مسلک اہل حدیث پھیلا، جو سب سے پہلے آواز لگانے والے تھے بھی کتاب و سنت پر چلا جائے، قرآن اور حدیث پر چلا جائے. تو ظاہر ہے وہ آج کے اہل حدیثوں سے زیادہ علم والے ہوں گے کہ جو بعد میں ان کے شاگرد ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جو موجودہ اہل حدیث حضرات ہیں وہ اپنے اکابر کے مسائل کا انکار کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے. اگر وہ کہیں جی یہ ہم اپنے علماء کی ان باتوں کو نہیں مانتے، تو ظاہر ہے نہ ماننے کی وجہ یہی ہوگی نا کہ ان کے اکابر نے کتاب و سنت کے خلاف یہ باتیں کی ہیں. تو اگر تو یقیناً یہی وجہ ہوگی، تو اس میں تو پھر گویا ہمارا اور ان کا اتفاق ہو گیا کہ جو اکابر علماء اہل حدیث تھے ان کی باتیں جو ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف تھیں. تو جب اکابر کی باتیں ہی کتاب و سنت کے خلاف ہیں، جہاں سے مسلک چلا ہے، تو جو اصاغر جو موجودہ ہے ان کی باتیں جو ہے وہ کتاب و سنت کے موافق کس طرح ہو سکتی ہیں. تو بہرحال ہم ان کے اکابرین کے چند ایک حوالہ جات، ان میں سے سب سے پہلے شیخ الکل فی الکل جو تمام علماء اہل حدیث کے استاد ہیں اور ان کی سند میں جو ہے وہ آتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ہمارے تمام علماء کے استاد ہیں. اسی طرح اکابر اہل حدیث حضرات کے علماء کے استاد شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب ہیں. تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ اپنے فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں کہ مذکورہ اونی سوتی جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. اونی سوتی جرابوں پر مسح کرنے کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. اسی طرح فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ 442 پر لکھتے ہیں یہ مسئلہ جرابوں پر مسح کرنا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ مرفوع صحیح حدیث سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس صحیح سے. لہٰذا موضوع خف چرمی جو چمڑے کے موضوع ہے، موضوع کے علاوہ جرابوں پر مسح ثابت نہیں ہوا، جرابوں پر مسح کرنا ثابت نہیں ہوا. تو یہ دیکھیں انہوں نے کس قدر واضح طور پر یہ بات لکھ دی ہے. نیز اسی طرح غیر مقلدین کے محقق عالم علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الحافظی جلد اول صفحہ 120 میں، اور مولانا عبداللہ روپڑی صاحب نے فتاوی اہل حدیث میں جلد اول صفحہ 351 پر،
اور اسی طرح مولانا یونس دہلوی صاحب نے دستور المتقی کتاب میں صفحہ 78 پر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے کی احادیث ضعیف ہے اور اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اور ویسے بھی فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے کہ جن روایات میں جرابوں پر مسح کرنے کا تذکرہ موجود ہے وہ صریح نہیں ہے، کیونکہ جورب کا لفظ جو ہے وہ اس بات پر نہیں بولا جاتا کہ صرف اس سے مراد کپڑے کی جراب ہی ہو، کپڑے کی جراب اس سے متعین ہو، یہ بھی موجود نہیں ہے۔ جورب سے مراد چمڑے کی بھی جورب ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جرابوں پر، اونی سوتی جرابوں پر مسح کرنا یہ نہ کتاب و سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی اجماع و قیاس سے ثابت ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو واللہ آپ ضائع نہ کیجئے، اور کم از کم جو ہے وہ اپنا وضو درست کر لیجئے، کیونکہ جب بعض صحابہ کرام کی صرف ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، ویل للعقاب من النار، آگ کی وعید ہے۔ تو یہاں تو پورا پاؤں ہی خشک رہ گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ تو وضو کے حوالے سے مختصر سی جو ہے وہ میں نے گفتگو عرض کی۔ اب اس کے بعد جو ہے جب مسنون وضو کر لیا جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے لیے انسان کھڑا ہو، قبلہ رخ ہو، فولوا وجوہکم شطرا، کہ قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے، سینہ قبلے کی طرف ہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور اسی طرح جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ بھی جو ہے وہ بالکل قبلہ کی طرف ہو۔ بعض لوگوں کے پاؤں یوں ٹیڑھے ہوتے ہیں، یوں اس طرف انگلیاں گئی ہوتی ہیں، وہ سنت عمل نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ پاؤں جو ہے، پاؤں کی انگلیاں، چہرہ اور سینہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ قبلہ کی سمت ہو۔ تو جب قبلہ سمت کھڑے ہو گئے، نیت کر لی جائے، نماز کی نیت کر لی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ تکبیر کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ تو احناف جو ہے ہم ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ اب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فحاذا بابہامہ اذنیہ، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اب کیونکہ حدیث میں آتا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے مجھے دیکھتے ہو۔ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے صحابہ کرام نے۔ اب صحابہ کرام نے جس طریقے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں وہ طریقہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا۔ یہ حدیث مبارکہ مستدرک حاکم جلد اول صفحہ 356 پر موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے انہو رعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، کہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا۔ اور اسی طرح سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا۔ تو ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ تھا۔ اب بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ بھی ہاتھ کندھے تک اٹھانے چاہیے، یوں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، تو کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی بھی حدیث موجود ہے، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہاتھوں کو یوں اٹھاتے ہیں۔ اب اس طریقے سے ہاتھ اٹھانے سے دونوں احادیث پر عمل ہو جاتا ہے کہ بھی کندھے کے برابر ہاتھ کا یہ والا جو حصہ ہے یہ کندھے کے برابر آتا ہے، اور ہاتھ کا یہ والا حصہ یہ کانوں کے برابر آتا ہے، کانوں کی لو کا بھی آتا ہے بعض احادیث میں۔ تو تینوں احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ جس طریقے پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں
اس طرح تینوں طریقوں پر، تینوں احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم عمل اس طرح احناف کرتے ہیں کہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے، تو پھر بھی ہمیں یہ الزام دیا جاتا ہے بھی آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ والی نماز پڑھتے ہو، نبی والی نماز نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھیں احناف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی حدیث بھی ایسی عمل سے نہ چھوٹ جائے جن حتی الامکان تمام احادیث پر عمل ممکن ہو جائے۔ اب ہم تو تینوں احادیث پر عمل کر رہے ہیں، کندھوں کے برابر والی بھی اور کان کے برابر والی، کان کے جو ہے کان کی لو تک کی احادیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حضرات یوں کرتے ہیں کہ کندھے کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کا عمل دو حدیثوں پر نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ نماز میں وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے چادر کے نیچے سے۔ تو جب چادر کے نیچے سے ہاتھ اٹھائے تو اس وقت کندھوں تک ہی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ اصل سنت طریقہ یہی ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، اور اگر کوئی کپڑا اوڑھا ہے، چادر اوڑھی ہے جس طرح سردیوں میں کرتے ہیں، تو اس میں پھر ضروری نہیں کہ چادر سے باہر ہاتھ نکال کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، پھر اس میں چادر کے نیچے سے اگر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے جائیں تو اس سے بھی جو ہے وہ ان احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہاتھ اٹھانے تک میں نے عرض کیا۔ اب اس سے آپ حضرات کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ الحمدللہ جو ہماری نماز ہے وہ صحیح نماز نبوی ہے، اور یہ تمام احادیث جو میں عرض کر رہا ہوں یہ عند المحدثین جو ہے یہ تمام احادیث کیا ہے، صحیح ہے، جیسا کہ میں نے پہلے تفصیلاً اس بات پر جو ہے وہ گفتگو اپنی عرض کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا مسئلہ کہ جب ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو ہاتھوں کو کھلا چھوڑنا ہے یا باندھنا ہے۔ تو ہاتھوں کو ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہم ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں۔ اب صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب وضع الیمن علی الیسری، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، اور اس میں حدیث مبارکہ لے کر آئے کہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں، اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب صحابی یہ کہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا امرنا قضا یا امرنا قضا، تو اس سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے والے ہیں۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں۔ اب بعض جو ہے وہ اس بات پر مصر ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ پوری ذراع پر رکھا جائے، ذراع یہاں سے لے کر کونی تک کے حصے کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں پوری ذراع پر ہاتھ رکھا جائے اس صورت میں۔ تو جب اس صورت میں ہاتھ رکھیں گے تو یہ ناف کے نیچے نہیں جا سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پوری ذراع پر ہاتھ رکھنا یہ تو حدیث کے الفاظ ہی نہیں کہ پوری ذراع پر ہاتھ رکھے جائے، بس ذراع کا لفظ موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھا جائے۔ اگر اس سے مراد پوری ذراع مراد لیتے ہیں کہ پوری ذراع پر ہاتھ رکھا جائے، تو پوری ذراع مراد لے رہے ہیں تو پھر پورا ہاتھ بھی مراد لیں، اور ہاتھ کہتے ہیں یہاں انگلی سے لے کر یہاں کندھے تک، اس کو عربی زبان میں ید کہتے ہیں۔ اب جب پورا ہاتھ پوری ذراع پر تو آ ہی نہیں سکتا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا یہاں پورا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا جون سا حصہ بھی بائیں ہاتھ کی ذراع کے کسی حصے پر بھی رکھ دیا جائے تو اس امر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں ہم دائیں ہاتھ کو یہ بائیں ذراع پر رکھ لیا تو اب یہ اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ اب جب دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے، اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے، اور حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آ رہا ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تھی۔ تو اب ان تمام احادیث کو جب ہم جوڑیں گے تو معنی یہ بنے گا کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ کر اس کو جو ہے یوں پکڑا جائے، تو یہ جو ہے جمیع احادیث پر اس طرح عمل ہو جائے گا۔ تو جب یہ اس طرح دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا، اب اس کو جسم کے کس حصے پر رکھنا ہے، تو اس کو ناف کے نیچے جو ہے وہ باندھنا سنت ہے۔ وہ کس طرح وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
रआयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ा यमीनहु अला शिमालिही फी सलाति तहत सुर्रा, कि वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा। अब ये हदीस मुबारका मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द अव्वल सफ़ा 427 पर मौजूद है और ये सहीहुल इस्नाद भी है और हर एतबार से ये हदीस जो है ये सही है, तलक्की बिल कबूल भी हासिल है और मुहद्दिसीन ने इस रवायत की तस्हीह भी की है और इस रवायत से इस्तदलाल भी किया है। तो ये हदीस जो है बिल्कुल सही है। अब बाज़ दोस्त जो है वो गैर मुक़ल्लिदीन अब इस सुन्नत का इनकार करने के लिए बाज़ों ने तो बड़े अजीब अल्फाज और लतीफ़े भी बनाए हैं कि माज़अल्लाह अहनाफ जो है वो ऐसी जगह पर हाथ बांधते हैं कि वज़ू के टूटने का ख़तरा रहता है और माज़अल्लाह इस पर मजाक उड़ाया जाता है। तो सुन्नत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भी ये सुन्नत अमल है। और बाज़ लोग जो है वो इसमें कहते हैं कि ये अहनाफ ने तहरीफ की है और अपनी तरफ से जो है वो इसमें नाफ के नीचे हाथ बांधने वाला हिस्सा जो है वो अपनी तरफ से लिख दिया है। तो भाई मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा मदीनातुल मुनव्वरा से शेख अवामा की तहकीक के साथ छपी है, तो उसमें भी जो है वो तहत सुर्रा का लफ्ज़ है। सऊदीया से ये किताब छपी है, आप उसमें देख सकते हैं। क्या ये अगर आप कहते हैं अहनाफ ने तारीफ़ की है तो फिर आप ये कहेंगे भी सऊदीया वालों ने भी तारीफ़ की है कि सऊदीया वाले जो है वो अहादीस में तारीफ़ करते हैं। तो क्योंकि सऊदीया के ख़िलाफ़ तो आपका बयान नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ से बयान उनके ख़िलाफ़ जाएगा तो मुमकिन है वहाँ से जो फ़ंड आता है वो बंद ना हो जाए। तो बहरहाल ये नुस्खा ये जो तहत सुर्रा के अल्फाज हैं ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के नुस्खों में मौजूद है। मिसाल के तौर पर कासिम बिन कतलूब बगा, ये इनका नुस्खा इसमें भी ये अल्फाज मौजूद है और इसी तरह शेख मोहम्मद अकरम नसरपुरी का नुस्खा जो है वो उसमें भी ये अल्फाज सफ़ा 82 पर मौजूद है, दिरहम सुर्रा सफ़ा 82 पर। और इसी तरह मक्का मुकरमा के मुफ्ती साहब थे शेख अब्दुल कादिर, तो उनके पास जो नुस्खा था मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का उसमें भी तहत सुर्रा के अल्फाज मौजूद थे। इसी तरह नुस्खा शेख आबिद सिंधी जो है उसमें भी तहत सुर्रा के अल्फाज मौजूद थे और इसी तरह गैर मुक़ल्लिदीन का नुस्खा शम्सुल हक ढानवी, तो उसका कलमी नुस्खा जो था उसमें भी तहत सुर्रा के अल्फाज मौजूद हैं। तो ये मैंने चंद नुस्खों के हवाले जात दिए हैं कि जिसमें तहत सुर्रा के अल्फाज मौजूद हैं और इसकी सनद भी सही है। तो इसीलिए सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज में सुन्नत तरीका ये है कि हथेली को हथेली पर रख कर नाफ के नीचे रखा जाए। तो सुन्नत यहाँ याद रखें एक ज़ाब्ता कि जब सहाबी कहे मिन सुन्नती कज़ा कि सुन्नत तरीका ये है तो आम तौर पर उससे मुराद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होती है। तो गोया कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली पर रख कर नाफ के नीचे रखा जाए। अब क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अमल यही था, इसलिए सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि सुन्नत तरीका ये है कि नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधे जाए। यह रवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इसी जिल्द सफ़े पर मौजूद है और इसी तरह अबू दाऊद में यह रवायत मौजूद है और सुनन दारक़ुतनी में और दीगर अहादीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है। अब यहाँ जो है वो एक एतराज़ किया जाता है कि भी ये रवायत ज़ईफ़ है कि इसमें अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ अल-वास्ती जो है वो ज़ईफ़ रावी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने उसको ज़ईफ़ करार दिया है। तो याद रखें कि जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया था कि एक ज़ईफ़ हदीस हो और उसको तलक्की बिल कबूल हासिल हो जाए, उम्मत का उसको अमली तवातुर हासिल हो जाए तो उसका ज़ौफ़ ख़त्म हो जाता है, बल्कि वो मुतवातर की तरह हो जाती है। तो इस एतबार से ये हदीस सही है। और दूसरी बात ये है कि अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ अल-वास्ती पर जो जरा है वो जरा इस दर्जे की है कि अगर उसको सनदी एतबार से भी देखा जाए तो हदीस ज़ईफ़ नहीं होगी बल्कि हदीस हसन दर्जे की होगी। इसलिए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कई मुकामात पर अब्दुर्रहमान इसहाक़ अल-वास्ती की रिवायात को हसन करार दिया और उन्होंने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तकल्लम फ़ीही बाज़ु अहलिल हदीस मिन क़िबल हिफ़्ज़िही
کہ عبدالرحمن بن اسحاق الواسطی پر بعض محدثین نے جو جرح کی ہے وہ حافظے کے اعتبار سے کی ہے، یعنی اس کی جو حدیث ہے وہ حسن درجے کی ہوگی سند کے اعتبار سے، اور ویسے حکماً جو ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس سے محدثین نے استدلال بھی کیا ہے، علامہ سیوطی نے اسے استدلال کیا ہے اور دیگر محدثین نے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اور اس حدیث کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہے۔ اور پھر یہ حدیث مختارہ کی احادیث، مختارہ کی جو کتاب و احادیث المختارہ ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے بارے میں غیر مقلدین کے علامہ زبیر علی زئی نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ اس کتاب میں جو حدیث آئے گی وہ حدیث صحیح ہوگی۔ ایک حدیث پر انہوں نے یہ بات لکھی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کر کے اس کی تصحیح کر دی، تو گویا کہ یہ حدیث بھی پھر ان کے نزدیک صحیح ہوگی۔ تو اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہاں اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ تو اب دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے، اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند زید میں روایت موجود ہے کہ 3 چیزیں تمام نبیوں کا طریقہ ہے کہ سحری دیر سے رکھنا، افطاری جلدی کرنا، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اور اسی طرح عقبہ بن صحبان فرماتے ہیں، یہ التمہید لابن عبد البر میں یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، فصلی لربک وانحر، اس کے تحت وہ فرما رہے تھے کہ ناف کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ باندھنے چاہیے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اسی لیے جو ہے وہ احناف فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ یہی فتویٰ ابراہیم نخعی جو کوفہ کے بہت بڑے مفتی اور محدث تھے، ان کا بھی فتویٰ یہی تھا کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بارے میں فرماتے تھے، اور اسی لیے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سینے پر جو ہاتھ باندھتے ہیں یوں رکھ کر یا یوں رکھ کر، سینے پر جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ابن خزیمہ کے حوالے سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کے حاشیے میں ہی علامہ ناصر الدین البانی غیر مقلد عالم نے اس کو کہا اسنادہ ضعیف، کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور اس حدیث کو غیر مقلدین کے محقق علامہ زبیر علی زئی نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور پھر اسی طرح اس حدیث کو القول المقبول غیر مقلدین کی مشہور کتاب، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اور یہ ضعیف اس سند کے اعتبار سے بھی جو ہے ان کے نزدیک اس کی سند ضعیف ہے، ان کے نزدیک اس کی سند ضعیف ہے، اور غیر مقلدین کے اصولوں کے مطابق بھی یہ روایت ضعیف۔ بہرحال اس پر تفصیلی بات میں پھر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ ضعیف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں لکھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے۔ تو خیر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے یہ سنت عمل ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ پھر اس کے بعد جب ہاتھ باندھ لینے ہیں پھر اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اب یہ جو ہم ثنا کیوں پڑھتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یاد رکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ ثنا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے وہ یہی ملتا ہے کہ وہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ والی ثنا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اور دیگر احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے،
اب یہاں ایک ضابطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض احادیث میں دوسری دعائیں بھی منقول ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ